Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیشہ کوئٹہ سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ عورتیں گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں، تراویح کی نیت کیسے کریں گی اور کتنی رکعتیں پڑھیں، پھر جو دعا تراویح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ براہ کرم میری ان باتوں کا ضرور جواب دیجیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح سے ہی عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی عورت کسی شرعی عذر کے بغیر تراویح کی نماز میں سستی کرتی ہے تو یہ سستی جو ہے گناہ گار کرنے والی ہے۔ اب تراویح کی نماز پڑھنی کب ہے؟ یاد رکھیے، تراویح کی نماز جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تب پڑھنی ہے، یعنی عشاء کے 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ جب آپ عشاء کی یہ نماز پڑھ لیں تو پھر تراویح کی نماز شروع کر دیں، یعنی وتر کی نماز جو ہے تراویح کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، پہلے نہیں پڑھنی۔ اب تراویح کے لیے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذہن میں رہے، نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، اور آپ نے نیت اس طرح سے کرنی ہے تراویح کی نماز کی کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا مکمل پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد یعنی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، فرض کریں آپ کو 10 سورتیں یاد ہیں یا 20 سورتیں آتی ہیں، تو ان کو پھر ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں، یعنی کہ ہر رکعت میں ایک ایک سورت کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملاتے جائیں۔ اس طرح سے آپ اپنی تراویح کی نماز مکمل کر لیں۔ اگر زیادہ سورتیں یاد نہیں ہیں، صرف ایک ہی سورت یاد ہے، تو تب بھی آپ نے تراویح کی نماز پڑھنی ہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ کو سورۃ کوثر یا سورۃ اخلاص یاد ہے تو ہر رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد اسی سورت کو تلاوت کرتی رہیں۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع کریں، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں۔ اس طرح سے آپ کی تراویح کی نماز کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ لہٰذا جس طرح 2 رکعت نماز سنت ادا کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہی 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز مکمل کرنی ہے، اور ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھنا ہے، جو کہ آپ کو ابھی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو یہ دعا نہیں بھی آتی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کی جگہ پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی دعائیں یا ذکر اذکار آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی دعا کو ہی پڑھیں گے تو آپ کی دعا ہوگی، ادروائز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ 20 رکعت تراویح پڑھ لیں تو اب اس کے بعد پھر وتر کی نماز ادا کریں۔ نماز وتر کے بعد نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ تھا تراویح کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خود بھی اس نماز کو پڑھیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ کریم سب کی پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں دور کرے، آمین۔ اور صلاۃ الحاجت
یعنی حاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے نیت کیسے کریں، کتنی رکعتیں پڑھیں اور یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یاد رہے نماز حاجت پڑھنے کی بے پناہ برکتیں اور سعادتیں ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اکثر اس نماز کی ترغیب فرمایا کرتے۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، دکھ اور تکلیف ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کا بیمار ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، جاب نہیں مل رہی، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس پریشانی کے لیے التجا کریں۔ اللہ کریم آپ کو ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اب اس نماز کو کس وقت پڑھیں؟ دیکھیں، کسی بھی وقت آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان مکروہ اوقات کے جن میں نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک۔ اس وقت میں کیونکہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے صلاۃ الحاجت بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اس وقت میں بھی یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے عصر کے فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت میں بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں آپ حاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، اور نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے اس طرح سے نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل حاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں۔ یاد رکھیے اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں، دوسری میں فلاں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی 2 رکعت نفل نماز پڑھے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہی ان نوافل کو پڑھیں گے۔ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائیں، اس کے بعد رکوع کر لیں اور سجود کریں۔ اس طرح سے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری صورت ملائیں، رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی نماز حاجت مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر دعا کریں، اور دعا بھی آداب دعا کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں، یعنی زبان سے الفاظ تو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں یقین نہیں ہوتا، اور ساتھ میں دھیان بھی کہیں اور ہوتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی ثنا کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ میری جاب کا مسئلہ ہے، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں، اس سے چھٹکارا عطا کر دے۔ تو جو بھی مسئلہ ہے وہ پیش کریں، اس کے بعد پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ اس طریقہ سے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کو آپ کی مانگی مراد عطا فرمائے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔